بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رپورٹ شعبہ جات 57واں جلسہ سالانہ برطانیہ 2023۔ جلسہ سالانہ کے بعض شعبہ جات کا تعارف۔ شعبہ کھانے کی تیاری۔ جلسہ سالانہ کے دوران مسیح محمدی کے مہمانوں کی خدمت کے لیے کھانے کی تیاری کا باقاعدہ ایک شعبہ قائم ہے، جس کے تحت رضاکاران کی ایک بڑی تعداد رات دن اس کاوش میں مصروف رہتی ہے کہ دنیا بھر سے آئے شاملین جلسہ کے لیے بہترین کھانا تیار کیا جائے۔ عام طور پر جلسہ سالانہ میں دوپہر کو دال پکائی جاتی ہے اور رات کے کھانے کے لیے آلو گوشت کا سالن تیار کیا جاتا ہے۔ اس شعبہ کے کارکنان روزانہ صرف ان دو کھانوں کے لیے تقریباً 1.5 ٹن آلو، 1.5 ٹن پیاز، 160 کلو ٹماٹر اور 60 کلو دھنیا کاٹ کر لنگر خانے کو بھجواتے ہیں، جہاں امسال بیک وقت 230 دیگچوں پر کھانا پکایا جا رہا ہے۔ مکرم عبدالقدوس صاحب 2016 سے اس شعبہ کے ناظم کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ جلسے کے علاوہ ہر سال مسجد بیت الفتوح میں رمضان کے دنوں میں احباب جماعت کے لیے افطاری تیار کرنے کی سعادت بھی انہیں ملتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہر سال جلسہ سے پہلے بدھ کے دن سے وہ خود اور ان کے 30 تا 35 کارکنان حدیقۃ المہدی میں 24 گھنٹے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شعبہ ضیافت روزانہ کی بنیاد پر اگلے دن کے کھانے کی مقدار طے کرتا ہے کہ دوپہر اور رات کے کھانے کے لیے کتنی دیگچیاں بنائی جائیں گی، جس کے لیے پھر آلو، پیاز، ٹماٹر اور دھنیا وغیرہ کاٹ کر تیار کر کے فراہم کرنا اس شعبے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن عموماً احباب جماعت کی حاضری کو دیکھتے ہوئے کھانے کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی مناسبت سے پھر اسی طرح کھانے میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی اس شعبے کے تحت فراہم کی جاتی ہیں۔ مکرم ناظم صاحب بتاتے ہیں کہ دوپہر کے کھانے کے لیے رات 3 بجے تک تمام سامان تیار کر دیا جاتا ہے، جبکہ رات کے کھانے کے لیے دوپہر 12 بجے تک سامان تیار کر کے لنگر خانے کو فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں خاص بات یہ ہے کہ کھانے کی تیاری میں بنے بنائے مسالے استعمال کرنے کے بجائے یہ شعبہ مسالوں کے لیے ضروری اشیاء باقاعدہ پیس کر انہیں پیک کرتا ہے اور پھر ضرورت کے تحت لنگر خانے کو فراہم کیا جاتا ہے۔ مکرم ناظم صاحب شاملین جلسہ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے کارکنان کو ہمیشہ اسی طرح اپنی ذمہ داری بھرپور طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شعبہ فوڈ ٹرانسپورٹ۔ ہر سال جلسہ سالانہ کے موقع پر بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں کارکنان 24 گھنٹے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں، اور ان مقامات کو ایک لمحہ کے لیے بھی خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ صبح، دوپہر اور رات کے وقت کھانے کے علاوہ انہیں موسم کی مناسبت سے ٹھنڈے مشروب یا چائے وغیرہ کی بھی ضرورت رہتی ہے۔ اس مقصد کے لیے مجلس خدام الاحمدیہ کے تحت شعبہ خدمت خلق کے زیر انتظام شعبہ فوڈ ٹرانسپورٹ قائم ہے، جو ایسے تقریباً 1500 کارکنان کو ناشتہ، کھانا اور ریفریشمنٹ پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ ناظم شعبہ مکرم سمر الہی صاحب سال 2010 سے اس شعبے میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ اس شعبے میں 2 ایڈیشنل ناظمین کے علاوہ 4 نائبین بھی ہیں۔ مکرم ناظم صاحب اپنے شعبے کے بارے میں مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے شعبے میں 40 تا 45 کارکنان خدمات انجام دیتے ہیں۔ حدیقۃ المہدی، اسلام آباد، کنٹری مارکیٹ، جامعہ احمدیہ UK اور آلٹن اسٹیشن پر ڈیوٹی دینے والے تمام کارکنان کو ناشتہ، کھانا اور ریفریشمنٹ پہنچانے کی ذمہ داری ان کا شعبہ سر انجام دیتا ہے۔ جلسہ شروع ہونے سے پہلے تمام ناظمین سے مختلف مقامات پر ڈیوٹی دینے والے کارکنان کی تعداد کی ایک فہرست لی جاتی ہے، اور اس کے مطابق لنگر خانے سے کھانا اور ریفریشمنٹ لے کر پہلے اسے ڈبوں میں پیک کیا جاتا ہے اور پھر اسے کارکنان تک پہنچایا جاتا ہے۔ کارکنان کی تعداد میں بوقت ضرورت کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور اسی مناسبت سے کھانے کی مقدار میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس شعبہ کے پاس 4 گاڑیاں ہیں جو ان مقامات کے 2 راؤنڈز لگاتی ہیں، اور بعد ازاں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ڈیوٹی دینے والا کوئی بھی کارکن کھانے یا ریفریشمنٹ سے محروم نہ رہے، ایک فائنل راؤنڈ بھی لگایا جاتا ہے۔
کھانے کے علاوہ چائے اور شربت بھی کارکنان کو فراہم کیا جاتا ہے۔ اس شعبے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے کارکنان ساری رات ڈیوٹی دینے والوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور انہیں اس دوران ریفریشمنٹ یا اگر ضرورت ہو تو کھانا بھی پہنچانے کے لیے اپنی گاڑیوں میں راؤنڈ لگاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام رضاکاران کی خدمت کو قبول فرمائے اور انہیں بہترین جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ مکرم ناظم صاحب تمام جلسہ کے شاملین کو جلسے کی مبارکباد دیتے ہوئے جلسے کی بھرپور کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ شعبہ کچن کی دیکھ بھال۔ جلسہ سالانہ برطانیہ میں شاملین جلسہ کے لیے کھانا تیار کرنے اور روزانہ اختتام دن پر کھانا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بھی حدیقۃ المہدی میں ہی ایک بہت بڑا کچن قائم ہے، جہاں مختلف انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کچن میں کافی تعداد میں چولہے لگے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کی مشینریاں بھی لگائی گئی ہیں، جن کی اگر ساتھ ساتھ دیکھ بھال نہ کی جائے تو کھانا تیار کرنے کے مراحل میں تعطل پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کچن کی دیکھ بھال کے لیے بھی ایک شعبہ قائم ہے جو کچن میں گیس، پانی کی سپلائی اور گیس برنرز کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ اس شعبے نے امسال جلسے پر غیر متوقع حاضری کی وجہ سے 40 اضافی چولہے لگائے ہیں۔ مکرم علی افضل باجوہ صاحب ناظم شعبہ کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے 5 تا 7 کارکنان جلسہ سے 1 ماہ پہلے ہی حدیقۃ المہدی میں کام شروع کر دیتے ہیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے تمام کارکنان کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے تحت مکمل رہنمائی کی جاتی ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبردآزما ہونے کے لیے فائر ایکسٹنگوشر کے علاوہ ان کے پاس فائر بلینکٹس بھی موجود ہوتے ہیں۔ جلسہ سے پہلے کچن میں گیس برنرز کی تنصیب، گیس کی فراہمی اور پانی کی سپلائی کو یقینی بنایا جاتا ہے اور جلسے کے دنوں میں ان کو باقاعدہ چیک بھی کیا جاتا رہتا ہے اور کسی خرابی کی صورت میں فوری طور پر مرمت بھی کی جاتی ہے۔ حدیقۃ المہدی میں ایک بڑے مستقل کچن کے علاوہ ان کا شعبہ ایک موبائل کچن کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے، جس کے ذریعے جلسے کے 3 دنوں کے بعد جلسہ گاہ کی حدود میں مختلف مقامات پر ڈیوٹی دینے والے رضاکاران کے لیے ضرورت پڑنے پر کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا ہے۔ مکرم ناظم صاحب نے بھی شاملین جلسہ سے اپنے شعبے کے کارکنان کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ شعبہ معلومات۔ جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ چونکہ ایک انٹرنیشنل جلسے کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے دنیا بھر کے مختلف ممالک سے کثیر تعداد میں احباب جماعت اس میں شمولیت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ کووڈ کی پابندیوں کے بعد امسال غیر متوقع حاضری کی بنا پر جلسہ سالانہ کے شعبہ معلومات نے بھی شاملین جلسہ کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنے کے لیے جدید دور کی تیز رفتاری کے تناظر میں مزید بہتر انداز میں کام کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر بھی مضبوط گرفت رکھتے ہوئے اپنے شعبے کو متحرک رکھا ہے۔ یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ٹیلی گرام اور فیس بک پر جلسے سے متعلق اہم معلومات، تصاویر اور مختصر ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ اس سال کی خاص بات شعبہ معلومات کے 2 واٹس ایپ گروپ کا قیام ہے، جس میں صرف ایک ہفتے میں ہی ممبران کی تعداد 3000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اس شعبے کے ناظم مکرم ندیم الرحمان صاحب سال 2015 سے اس شعبہ میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ کل 5 نائب ناظمین سمیت 10 معاونین مختلف طریق پر مہمانان مسیح موعود کو جلسے کے حوالے سے ہر قسم کی معلومات فراہم کرنے کے لیے اپنے اپنے ذمے کیے گئے کاموں کو تندہی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس شعبے کے 2 حصے ہیں، جن کے ذریعے حدیقۃ المہدی آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی معلومات، اندرون اور بیرون ممالک فلائٹس کے شیڈولز، جلسہ سالانہ کے پروگرامز، حدیقۃ المہدی میں قائم دفاتر کی لوکیشنز، شاملین جلسہ کو مختلف سروسز فراہم کرنے والے اداروں کی تفصیل اور دیگر کسی بھی قسم کی ضروری معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایک حصہ دفتر کی صورت میں جلسہ گاہ میں قائم ہے، جہاں باقاعدہ کارکنان موجود رہتے ہیں۔
اور وہاں آنے والے احباب جماعت کی مدد اور معاونت کرتے ہیں، جبکہ دوسرا حصہ سوشل میڈیا کی ٹیم پر مشتمل ہے جو اوپر ذکر کیے گئے تمام پلیٹ فارمز پر 24 گھنٹے لمحہ لمحہ کی تازہ بتازہ صورتحال اپ ڈیٹس کر رہے ہیں۔ نائب ناظم مکرم ذیشان اقبال صاحب بتاتے ہیں کہ چونکہ موجودہ دور میں عوام الناس کا رجحان واٹس ایپ کے استعمال کی طرف بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے امسال شعبہ معلومات نے واٹس ایپ پر 2 گروپس بنائے ہیں۔ ایک گروپ کا نام جلسہ سالانہ انفو 2023 ہے، جس میں صرف مختلف معلومات، جبکہ دوسرے گروپ جلسہ سالانہ انفو میڈیا 2023 میں تصاویر اور مختصر ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں۔ مکرم ذیشان صاحب بتاتے ہیں کہ ان دونوں گروپس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ چند دنوں میں ہی اس کے ممبران کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی۔ ان دونوں گروپس میں صرف اور صرف ایڈمن حضرات ہی میسیجز بھجوا سکتے ہیں۔ مکرم ذیشان صاحب کہتے ہیں کہ ان دونوں گروپس میں کافی تعداد میں ہمیں معلومات کے حوالے سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دن کسی غیر ملک سے آنے والے ایک مہمان گیٹوک ایئرپورٹ پر حدیقۃ المہدی آنے کے لیے پریشانی کے عالم میں تھے جب انہیں کوئی ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی تھی۔ انہوں نے ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ایک ایڈمن کو رابطہ کیا، جس کے بعد ہم نے ان کے لیے متعلقہ دفتر جلسہ سے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ جلسہ کے تمام ناظمین ہمیں اپنی معلومات اپ ڈیٹ کرتے رہیں تاکہ ہم ان گروپس کے ذریعے احباب جماعت کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ نائب ناظم شعبہ مکرم محمود مبشر صاحب جلسے کی مبارکباد دیتے ہوئے شاملین جلسہ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شعبے کے تمام کارکنان کو اپنے فضلوں سے نوازے اور بہترین خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شعبہ تربیت۔ جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے جلسہ کے پہلے روز خطبہ جمعہ میں شاملین جلسہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جلسہ میں شامل ہونے کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی علمی، روحانی اور اخلاقی حالتوں میں بہتری پیدا کریں۔ اس ارشاد کی روشنی میں شعبہ تربیت کے کارکنان جلسہ میں شامل ہونے والے احباب جماعت کی توجہ جلسہ میں ہونے والے خطابات اور تقاریر سننے کی طرف مبذول کرواتے ہیں۔ اس ضمن میں حدیقۃ المہدی میں فرائض کی ادائیگی بہترین طریق پر بجا لانے کے لیے مکرم نثار آرچڈ صاحب سیکٹری تربیت جماعت احمدیہ UK کی زیر نگرانی شعبہ تربیت کو 5 زون میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں تقریباً 110 کارکنان خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مکرم محمد اکبر صاحب اور مکرم عثمان چودھری صاحب کی سرکردگی میں 8 کارکنان کی ایک ٹیم تہجد اور فجر کی نمازوں کے لیے رات 2:30 بجے سے ہی صلی اللہ کی آوازوں کے ساتھ احباب جماعت کو اٹھانے کی ذمہ داری بھی احسن رنگ میں انجام دیتی ہے۔ دفتر شعبہ تربیت جلسہ سے ایک ہفتہ پہلے ہی حدیقۃ المہدی میں اپنی ذمہ داریوں کا آغاز کر دیتا ہے۔ جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں یہاں رہائش رکھنے والے کارکنان کو نمازوں کی یاد دہانی کروانا، ادائیگی نماز کی جگہ کی مکمل تیاری اور امام الصلاۃ کے تقرر اور خاص طور پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی جانب سے معائنہ تیاری جلسہ کے دن اس شعبے کے کارکنان اپنے فرائض خوب تندہی سے انجام دیتے ہیں۔ اس شعبے کے 5 زونز ہیں۔ ہر زون میں کارکنان کی تعداد مختلف ہے جو ایک نگران کے تحت اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ یہ جلسہ میں شامل ہونے والے احباب جماعت اور دیگر شعبہ جات میں خدمات انجام دینے والے رضاکاران کو ادائیگی نماز، تقاریر اور خطابات سننے کی طرف توجہ کرواتے ہیں، جبکہ تمام شاملین جلسہ کو حضور انور کے نصائح کی روشنی میں آپس میں پیار محبت کا سلوک رکھنے کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ زون نمبر 1 پرائیویٹ ٹینٹ اور رہائشی حصے پر مشتمل ہے۔ نگران مکرم ساجد آرائی صاحب ہیں، جبکہ کارکنان کی تعداد 25 ہے۔ زون نمبر 2 ٹی اسٹال ایریا پر مشتمل ہے، جس کے نگران مکرم پرویز احمد صاحب ہیں اور 20 کارکنان شامل ہیں۔ زون نمبر 3 بازار اور اس سے ملحقہ ایریا پر مشتمل ہے۔ مکرم تصور خورشید صاحب نگران ہیں، جبکہ 30 کارکنان ہیں۔ زون نمبر 4
جلسہ گاہ کی مین مارکی کے باہر کا ایریا کی نگرانی مکرم نثار اورچڈ صاحب اور 15 کارکنان کرتے ہیں۔ زون نمبر 5 میں کار پارک کی حدود شامل ہیں، جبکہ مکرم مبارک چیمہ صاحب 20 کارکنان کے ساتھ خدمت بجا لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جلسہ گاہ میں بھی دوران تقاریر اور خطابات شعبہ تربیت کے اراکین، جن میں بچے بھی شامل ہیں، مختلف پوسٹرز اٹھائے احباب جماعت کو خاموشی برقرار رکھنے اور توجہ سے مقررین کو سننے کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ جلسہ کے ایک ہفتے بعد تک اس شعبے کا حدیقۃ المہدی میں قیام رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شعبے کے تمام اراکین کو اپنے خاص فضلوں سے نوازے، آمین۔ شعبہ آب رسانی۔ جلسہ سالانہ برطانیہ چونکہ عموماً گرمی کے مہینے ماہ جولائی کے آخری ہفتے میں منعقد کیا جاتا ہے، اس لیے موسم کی شدت کی وجہ سے بار بار پانی کی پیاس بھی لگتی ہے۔ دوران جلسہ جب تقاریر اور خاص طور پر پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے خطابات ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت احباب جماعت کو پانی پلانے کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے، جس کے لیے باقاعدہ شعبہ آب رسانی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ اس شعبہ میں 5 نائبین سمیت 10 کارکنان کے علاوہ سال UK، جرمنی، کینیڈا اور امریکہ کی جماعتوں کے 225 بچے بھی جلسہ گاہ میں احباب جماعت کو پانی پلانے کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مکرم محمد طارق صفدر صاحب سال 2009 سے اس شعبے کے ناظم کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ 5 نائبین کے علاوہ مزید 5 کارکنان بھی ان کے ساتھ خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ جلسہ گاہ میں احباب جماعت کو پانی پلانے والے بچوں کا ایک گروپ بنا دیا جاتا ہے، جس کا نگران ایک نائب ناظم کو مقرر کیا جاتا ہے۔ بچوں میں اس خدمت کے لیے اتنا جذبہ ہے کہ جلسہ کے آغاز پر ہی بے شمار بچے اپنا نام رجسٹرڈ کروانے آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو روکنا بھی پڑتا ہے، جس سے وہ انتہائی اداس بھی ہو جاتے ہیں۔ مکرم ناظم صاحب بتاتے ہیں کہ یہ شعبہ جلسہ کے موقع پر جمعرات تا اتوار حسب توفیق اپنے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے۔ ان کے پاس پانی کی 3 مختلف سائزز کی بوتلوں کا اسٹاک ہوتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لیٹر پانی شاملین جلسہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس شعبے کے بڑے اور بچے پانی کی بوتل خالی ہونے پر دوسری بوتل لینے کے لیے شعبہ کے کیمپ میں آتے ہیں۔ اس طرح دن بھر میں انہیں کئی چکر لگانے پڑتے ہیں، لیکن کبھی کسی بھی کارکن نے شکوے یا تھکن کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بڑے ذوق و شوق اور نئے عزم کے ساتھ مہمانان مسیح کی خدمت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شعبے کے کارکنان پر اپنا خاص فضل فرمائے اور بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ شعبہ نظافت۔ ہر سال جلسہ سالانہ کے موقع پر انتظامیہ کی جانب سے شاملین جلسہ کی سہولت کے لیے بڑی تعداد میں باتھ رومز اور ٹوائلٹس لگائے جاتے ہیں۔ ان سال غیر متوقع حاضری کے پیش نظر ان کی تعداد بڑھا دی گئی۔ سب سے اہم مسئلہ ان کی صفائی ستھرائی کا ہوتا ہے، جس کے لیے شعبہ نظافت کے کارکنان انتھک محنت کے ساتھ مسلسل ان ٹوائلٹس کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کارکنان میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو دنیاوی لحاظ سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جماعتی لحاظ سے جو ڈیوٹی بھی جلسہ سالانہ پر ان کے ذمے تفویض کی جاتی ہے، وہ نہ صرف بلا جھجک اسے نبھاتے ہیں، بلکہ مہمانان مسیح موعود کی خدمت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جلسے میں شامل ہونے والے احباب ٹوائلٹس کو بوقت ضرورت صاف ستھرا پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شعبے کے کارکنان کو اپنے خاص فضلوں سے نوازے، آمین۔ آواز اور رپورٹ لطیف احمد شیخ۔ جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جلسہ کے پہلے روز خطبہ جمعہ میں شاملین جلسہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جلسہ میں شامل ہونے کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی علمی، روحانی اور اخلاقی حالتوں میں بہتری پیدا کریں۔ اس ارشاد کی روشنی میں شعبہ تربیت کے کارکنان جلسہ میں شامل ہونے والے احباب جماعت کی توجہ جلسہ میں ہونے والے خطابات اور تقاریر سننے کی طرف مبذول کرواتے ہیں۔ اس ضمن میں
حدیقۃ المہدی میں فرائض کی ادائیگی بہترین طریق پر بجا لانے کے لیے مکرم نثار آرچڈ صاحب سیکٹری تربیت جماعت احمدیہ UK کی زیر نگرانی شعبہ تربیت کو 5 زون میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں تقریباً 110 کارکنان خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مکرم محمد اکبر صاحب اور مکرم عثمان چودھری صاحب کی سرکردگی میں 8 کارکنان کی ایک ٹیم تہجد اور فجر کی نمازوں کے لیے رات 2:30 بجے سے ہی صلی اللہ کی آوازوں کے ساتھ احباب جماعت کو اٹھانے کی ذمہ داری بھی احسن رنگ میں انجام دیتی ہے۔ دفتر شعبہ تربیت جلسہ سے ایک ہفتہ پہلے ہی حدیقۃ المہدی میں اپنی ذمہ داریوں کا آغاز کر دیتا ہے۔ جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں یہاں رہائش رکھنے والے کارکنان کو نمازوں کی یاد دہانی کروانا، ادائیگی نماز کی جگہ کی مکمل تیاری اور امام الصلاۃ کے تقرر اور خاص طور پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی جانب سے معائنہ تیاری جلسہ کے دن اس شعبے کے کارکنان اپنے فرائض خوب تندہی سے انجام دیتے ہیں۔ اس شعبے کے 5 زونز ہیں۔ ہر زون میں کارکنان کی تعداد مختلف ہے جو ایک نگران کے تحت اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ یہ جلسہ میں شامل ہونے والے احباب جماعت اور دیگر شعبہ جات میں خدمات انجام دینے والے رضاکاران کو ادائیگی نماز، تقاریر اور خطابات سننے کی طرف توجہ کرواتے ہیں، جبکہ تمام شاملین جلسہ کو حضور انور کے نصائح کی روشنی میں آپس میں پیار محبت کا سلوک رکھنے کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ زون نمبر 1 پرائیویٹ ٹینٹ اور رہائشی حصے پر مشتمل ہے۔ نگران مکرم ساجد آرائی صاحب ہیں، جبکہ کارکنان کی تعداد 25 ہے۔ زون نمبر 2 ٹی اسٹال ایریا پر مشتمل ہے، جس کے نگران مکرم پرویز احمد صاحب ہیں اور 20 کارکنان شامل ہیں۔ زون نمبر 3 بازار اور اس سے ملحقہ ایریا پر مشتمل ہے۔ مکرم تصور خورشید صاحب نگران ہیں، جبکہ 30 کارکنان ہیں۔ زون نمبر 4 جلسہ گاہ کی مین مارکی کے باہر کا ایریا کی نگرانی مکرم نثار آرچڈ صاحب اور 15 کارکنان کرتے ہیں۔ زون نمبر 5 میں کار پارک کی حدود شامل ہیں، جبکہ مکرم مبارک چیمہ صاحب 20 کارکنان کے ساتھ خدمت بجا لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جلسہ گاہ میں بھی دوران تقاریر اور خطابات شعبہ تربیت کے اراکین، جن میں بچے بھی شامل ہیں، مختلف پوسٹرز اٹھائے احباب جماعت کو خاموشی برقرار رکھنے اور توجہ سے مقررین کو سننے کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ جلسہ کے ایک ہفتے بعد تک اس شعبے کا حدیقۃ المہدی میں قیام رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شعبے کے تمام اراکین کو اپنے خاص فضلوں سے نوازے، آمین۔ جلسہ سالانہ برطانیہ چونکہ عموماً گرمی کے مہینے ماہ جولائی کے آخری ہفتے میں منعقد کیا جاتا ہے، اس لیے موسم کی شدت کی وجہ سے بار بار پانی کی پیاس بھی لگتی ہے۔ دوران جلسہ جب تقاریر اور خاص طور پر پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے خطابات ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت احباب جماعت کو پانی پلانے کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے، جس کے لیے باقاعدہ شعبہ آب رسانی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ اس شعبہ میں 5 نائبین سمیت 10 کارکنان کے علاوہ امسال UK، جرمنی، کینیڈا اور امریکہ کی جماعتوں کے 225 بچے بھی جلسہ گاہ میں احباب جماعت کو پانی پلانے کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مکرم محمد طارق صفدر صاحب سال 2009 سے اس شعبے کے ناظم کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ 5 نائبین کے علاوہ مزید 5 کارکنان بھی ان کے ساتھ خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ جلسہ گاہ میں احباب جماعت کو پانی پلانے والے بچوں کا ایک گروپ بنا دیا جاتا ہے، جس کا نگران ایک نائب ناظم کو مقرر کیا جاتا ہے۔ بچوں میں اس خدمت کے لیے اتنا جذبہ ہے کہ جلسہ کے آغاز پر ہی بے شمار بچے اپنا نام رجسٹرڈ کروانے آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو روکنا بھی پڑتا ہے، جس سے وہ انتہائی اداس بھی ہو جاتے ہیں۔ مکرم ناظم صاحب بتاتے ہیں کہ یہ شعبہ جلسہ کے موقع پر جمعرات تا اتوار حسب توفیق اپنے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے۔ ان کے پاس پانی کی 3 مختلف سائزز کی بوتلوں کا اسٹاک ہوتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر
سینکڑوں لیٹر پانی شاملین جلسہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس شعبے کے بڑے اور بچے پانی کی بوتل خالی ہونے پر دوسری بوتل لینے کے لیے شعبہ کے کیمپ میں آتے ہیں۔ اس طرح دن بھر میں انہیں کئی چکر لگانے پڑتے ہیں، لیکن کبھی کسی بھی کارکن نے شکوے یا تھکن کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بڑے ذوق و شوق اور نئے عزم کے ساتھ مہمانان مسیح کی خدمت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شعبے کے کارکنان پر اپنا خاص فضل فرمائے اور بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ شعبہ نظافت۔ ہر سال جلسہ سالانہ کے موقع پر انتظامیہ کی جانب سے شاملین جلسہ کی سہولت کے لیے بڑی تعداد میں باتھ رومز اور ٹوائلٹس لگائے جاتے ہیں۔ امسال غیر متوقع حاضری کے پیش نظر ان کی تعداد بڑھا دی گئی۔ سب سے اہم مسئلہ ان کی صفائی ستھرائی کا ہوتا ہے، جس کے لیے شعبہ نظافت کے کارکنان انتھک محنت کے ساتھ مسلسل ان ٹوائلٹس کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کارکنان میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو دنیاوی لحاظ سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جماعتی لحاظ سے جو ڈیوٹی بھی جلسہ سالانہ پر ان کے ذمے تفویض کی جاتی ہے، وہ نہ صرف بلا جھجک اسے نبھاتے ہیں، بلکہ مہمانان مسیح موعود کی خدمت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جلسے میں شامل ہونے والے احباب ٹوائلٹس کو بوقت ضرورت صاف ستھرا پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شعبے کے کارکنان کو اپنے خاص فضلوں سے نوازے، آمین۔ آواز اور رپورٹ لطیف احمد شیخ، نمائندہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل۔